یقیناً میں آپ کے لیے عاشق جن اور غریب لڑکی کی کہانی نہایت طویل، جذباتی اور کلاسیکی اسلوب میں اردو زبان میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کہانی طلسم، محبت، محرومی اور قربانی کے جذبات سے بھرپور ہے، اور اس کا ہر پہلو تفصیل، توضیح اور احساس کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ عنوان: عاشق جن اور غریب لڑکی۔ ابتدا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اس وسیع و عریض پرہول اور پراسرار پردے کے پیچھے ایسے راز چھپے ہیں جنہیں عقل کی میزان پر نہیں تولا جا سکتا، اور جنہیں شعور کی کسوٹی پر پرکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ انہی اسرار و رموز میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے جو محبت، محرومی، جنات کی دنیا اور انسانی جذبات کے سنگم سے جنم لیتا ہے۔ یہ قصہ ہے ایک نہایت غریب، سادہ دل اور مظلوم لڑکی مہرالنساء کا، جو ایک اجڑے ہوئے گاؤں کے کچے بوسیدہ مکان میں اپنی نابینا ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ غربت اس کے گھر کی دیواروں سے برسوں سے لپٹی ہوئی تھی، اور فاقہ کشی اس کی زندگی کا جزو لاانفک بن چکی تھی۔ نہ باپ کا سایہ، نہ کوئی بھائی، اور نہ کوئی ایسا سہارا جو زندگی کے تھپیڑوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو سکے۔ پہلا باب: محرومی کا سایہ۔ مہرالنساء ہر روز گاؤں کے کنویں سے پانی بھرتی اور لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی، کپڑے صاف کرتی، تاکہ اپنی ماں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکے۔ لیکن زندگی کی بے رحم سرد مہری نے اس کے چہرے کی معصومیت میں ایک اداسی کی تہ چڑھا دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی حسرتیں اسے ہر رات آنسوؤں میں نہلا دیتیں۔ اور انہی شب و روز میں ایک رات، جب وہ گاؤں کے سنسان قبرستان کے قریب سے گزری، ایک عجیب سی سرسراہٹ اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ راگ گئی۔ اندھیرے میں کچھ سفید سا سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ وہ گھبرا گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی وہ سایہ آہستہ آہستہ سامنے آیا اور انسانی شکل میں ڈھلنے لگا۔ وہ ایک بلند قامت، روشن آنکھوں والا نوجوان تھا، جس کی آنکھوں میں نہ صرف نور بلکہ صدیوں پرانی تنہائی اور انتظار کی تھکن تھی۔ مت ڈرو اے مخلوق خاکی، اس نے نہایت نرم اور پراسوز آواز میں کہا۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میرا نام ناروان ہے اور میں جنوت کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ دوسرا باب: محبت کی ابتدا۔ ناروان کوئی عام جن نہ تھا۔ وہ ایک شہزادہ تھا جنات کی سلطنت کا، جسے انسانوں کی دنیا ہمیشہ متجسس لگتی تھی۔ وہ اکثر زمین پر آ کر انسانوں کی زندگیوں کو دیکھتا اور ان کے دکھوں کو محسوس کرتا۔ اور ایک روز اس نے مہرالنساء کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹی کمزور سی لڑکی، جو کنویں سے پانی نکالتی تھی اور جس کی آنکھوں میں آنسو چھپے ہوتے تھے۔ ناروان کی غیر مری دنیا کی ویرانیوں میں مہرالنساء کی معصومیت ایک شعلہ بن کر چمکنے لگی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا، ایک ایسی محبت جو نہ ہوس پر مبنی تھی، نہ لالچ پر، بلکہ خالص جذبے کی وہ صورت تھی جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو ازل سے تنہائی کا اسیر ہو۔ وہ ہر رات اس کے خوابوں میں آتا اور اس کے دل میں خوشبو کی مانند پھیلتا۔ مہرالنساء بھی اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی، اگرچہ وہ جانتی نہ تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ تیسرا باب: راز کی پردہ کشائی۔ ایک رات ناروان نے خود کو مکمل طور پر مہرالنساء کے سامنے ظاہر کیا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ ایک جن ہے، لیکن اس کا دل انسان کی طرح محبت کرنا جانتا ہے۔ اس نے کہا،
اے مہرالنساء، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں نہ فاقہ ہے نہ تنگ دستی۔ وہاں تمہاری ماں کی بینائی بھی لوٹ آ سکتی ہے اور تمہارے آنکھوں کی نمی خوشی کے موتیوں میں بدل سکتی ہے۔ مگر مہرالنساء نے سر جھکا لیا اور آہستگی سے کہا، اے شہزادہ ناروان، میں ایک غریب انسان ہوں، خاک کی بیٹی۔ تیری دنیا میرے لیے اجنبی ہے۔ میری ماں، میری زمین، میری دعائیں، یہ سب مجھے اس مٹی سے جوڑے رکھتی ہے۔ چوتھا باب، قربانی اور جادائی۔ ناروان نے لاکھ منتیں کی، اپنے دل کی صداقت کی قسمیں کھائیں، مگر مہرالنساء نے اپنی ماں کی خدمت اور دنیاوی ذمہ داریوں کو نہ چھوڑا۔ ناروان نے پھر ایک آخری خواہش کی، مجھے اجازت دو کہ تمہیں ایک تحفہ دے سکوں، ایک ایسی دعا جس کے اثر سے تمہیں زندگی بھر کوئی دکھ نہ چھو سکے۔ ناروان نے اپنی قوتوں سے ایک نیلم کا پتھر تخلیق کیا جو مہرالنساء کے گلے میں پہننے کے بعد اس کے لیے رزق، عزت اور تحفظ کا وسیلہ بن گیا۔ اس کی ماں کی بینائی بھی کچھ ہی دنوں میں لوٹ آئی۔ وہ اب گاؤں کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی، لیکن اس کے دل کا کونا، جو کبھی ناروان کی محبت سے بھرا ہوا تھا، ہمیشہ خالی رہا۔ ناروان نے خود کو اس کی خوشی کی خاطر فنا کر دیا۔ اس کی روح اب بھی گاؤں کے قبرستان میں اس درخت کے نیچے بسی ہوئی تھی جہاں اس نے پہلی بار مہرالنساء کو دیکھا تھا۔ اختتام، محبت کا مزار۔ کہتے ہیں آج بھی جب چاندنی رات میں کوئی غریب لڑکی اسی کنویں سے پانی بھرتی ہے تو ایک مدھم سی آہ سنائی دیتی ہے، ناروان کی، جو اس محبت کا ماتم کرتا ہے جو مٹی سے بندھی رہی اور آسمان تک نہ پہنچ سکی۔